عبدالرزاق ساجد برطانیہ میں رہتے ہیں۔ یہ استعمال شدہ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بچپن میں ATI انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ انجمن نے ان کی فکری اور روحانی تربیت کی اور یہ پک کر کندر بن گئے۔ 2006 میں برطانیہ میں المصطفیٰ ٹرسٹ بنایا اور کمال کر دیا۔ یہ ٹرسٹ پوری مسلم دنیا میں کام کر رہا ہے۔ اس کے ورکرز اس وقت بھی غزہ میں برستے بموں کے درمیان فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ المصطفیٰ ہر شعبے میں کام کرتا ہے، لیکن آنکھیں ان کی مین جاب ہے۔ ٹرسٹ نے نومبر 2020 میں لاہور میں آنکھوں کا پہلا فری اسپتال بنایا اور یہ اب اسلام آباد میں بھی اسپتال بنا رہے ہیں۔ میں المصطفیٰ آئی ٹرسٹ کی مدد سے ہر سال اپنے گاؤں شاہ سرمست میں آئی کیمپ لگواتا ہوں۔ ہم نے 4 نومبر کو چوتھا کیمپ لگوایا۔ ڈاکٹروں نے آئی کیمپ میں ایک دن میں 766 مریض دیکھے۔ ان میں سے 132 مریضوں کے آپریشن ہوئے اور یہ اب الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خدمت مکمل طور پر فری ہوتی ہے۔ مریضوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، آپریشن بھی ہوتے ہیں اور ادویات اور این کے بھی مفت دی جاتی ہیں۔ آپریشن کے ساتھ ساتھ مریضوں کے تمام میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ 4 نومبر کے کیمپ میں بھی ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایڈز کے 163 ٹیسٹ ہوئے۔ بلڈ شوگر بھی چیک کیے گئے۔ ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلا مریضوں میں ہیپاٹائٹس سی کے 13 مریض ہیں، جبکہ 2 ایڈز کے مریض بھی نکل آئے۔ ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی کے مریض اپنے مرض کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ ایڈز کا ایک مریض اپنے مرض کے بارے میں جان کر کیمپ سے غائب ہو گیا، جبکہ دوسرے مریض کو ڈاکٹر نے مرض کے بارے میں نہیں بتایا۔ کیونکہ اسے خطرہ تھا یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ اس مریض نے آپریشن کرایا اور یہ اپنے گھر چلا گیا۔ ہم اب پنجاب حکومت کی مدد سے اسے علاج کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اس کے خاندان اور دوست احباب کے ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ ہم اسی طرح ہیپاٹائٹس سی کے 13 مریضوں کو بھی علاج کے لیے رضامند کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ 15 لوگ برسوں سے ان موذی امراض میں مبتلا ہیں اور یہ بیماریاں خون کے ذریعے ایک دوسرے شخص کو لگتی ہے، لہٰذا یہ لوگ نہ جانے اب تک کتنے لوگوں کو موت کی دہلیز تک پہنچا چکے ہوں گے۔ ان کے خاندانوں کے اندر بھی کیا صورتحال ہوگی اور ان کے ہمسائے، دوست اور رشتہ دار بھی اب تک ان سے بیماری کی کتنے تحفے وصول کر چکے ہوں گے۔ ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ ہم ایڈز کو جنسی بیماری سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے یہ بیماری غیر محفوظ جنسی تعلق یا پھر بے راہ روی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان دونوں بیماریوں کے پھیلاؤ کی 14 وجوہات ہیں اور ان 14 وجوہات میں سے جنسی عمل صرف ایک وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بیماری خون دینے یا لینے کی وجہ سے لگ گئی ہو، یا پھر کسی دوسرے شخص کا استرا، ریزر یا ٹوتھ برش استعمال کرنے سے لگ گئی ہو، یا پھر یہ کسی دندان ساز یا سرجن کی مہربانی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی 13 وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ہم جب تک یہ وجوہات تلاش نہیں کرتے ہم بیماریوں کو نہیں روک سکتے۔ شروع میں ان دونوں بیماریوں کے 2 خوفناک نتائج نکلتے ہیں۔ ایک، لوگ مریض سے میل ملاپ سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کا خاندان سوشل بائیکاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور 2، مریض علاج سے پہلے پورے گاؤں کو بیمار کر چکا ہوتا ہے۔ میں نے بھارت کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں ایک عورت کی وجہ سے پورا گاؤں ایڈز کا شکار ہو گیا تھا اور حکومت کو بالآخر پورے گاؤں کا محاصرہ کر کے ایڈز کو پھیلنے سے روکنا پڑا۔ اسی طرح ایک وقت میں تھائی لینڈ دنیا میں ایڈز کا سب سے بڑا مرکز ہوتا تھا اور لوگ جہاز میں بھی اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن ایک ڈاکٹر نے پورے ملک کو ایڈز فری کر دیا۔ اس ڈاکٹر نے صرف سیکس ورکرز پر کام کیا، انہیں محفوظ جنسی تعلق کی ٹریننگ دی اور پورے ملک کو ایڈز فری کر دیا۔ پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کا ہر وہ شہر اور قصبہ ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے جس کے قریب ٹرکوں کے اڈے ہیں، اور یہ اڈے پورے شہر کو ان امراض کا شکار بناتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت ہر سال ایڈز اور ہیپاٹائٹس پر اربوں روپے خرچ کرتی ہے۔ ہم باہر سے بھی امداد حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم آج تک ان خوفناک بیماریوں کا تدارک نہیں کر سکے۔ کیونکہ ہم ان بیماریوں کو جڑ سے نہیں پکڑ رہے ہیں، اور جڑ سے پکڑنے کا طریقہ میڈیکل ٹیسٹ ہے۔ ہم ٹیسٹوں کے بغیر مریضوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور یوں ہمیں بیماریوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ میری حکومت سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر ان تمام بیماریوں کے ٹیسٹ لازم قرار دے دیں جو ایک شخص سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے حکومت کا جواب ہوگا، 25 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک یہ کام مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ حکومت عالمی باڈی سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کر دے سکتی ہے اور بے امداد لینے والے تمام شہریوں کے ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ حکومت پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے تمام ڈاکٹروں کو بھی پابند کر سکتی ہے، یہ اپنے تمام مریضوں کے ٹیسٹ کرائیں گے
اور ان کا ڈیٹا بھی جمع کریں گے۔ اسکولوں اور کالجوں میں بھی میڈیکل ٹیسٹ لازم قرار دے دیا جائے۔ نکاح کے لیے بھی ہر صورت 9 بیماریوں کا ٹیسٹ لازم ہو، اور جب تک رپورٹ جمع نہ ہو اس وقت تک نکاح رجسٹر نہ ہو۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، بینک اکاؤنٹ اور موبائل فون سم کے لیے بھی میڈیکل ٹیسٹ لازم ہو۔ ان کی تجدید کے لیے بھی رپورٹس لازمی ہو۔ اسی طرح ویلفیئر کا کام کرنے والے اداروں کو بھی پابند بنایا جائے، یہ بھی امداد لینے والوں کے ٹیسٹ کرائیں۔ میڈیکل ٹیسٹوں کے لیے NGOs بنانے کے رجحان میں بھی اضافہ کیا جائے۔ یہ کام اخوت سیلانی ٹرسٹ، الخدمت، ریڈ فاؤنڈیشن اور کاروان علم جیسے فاؤنڈیشن بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ بینکوں، سویگیز اور رابطہ کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹوں کی رقم بلز میں شامل کر کے اپنے گاہکوں کی رپورٹس حاصل کریں، اور تمام کمپنیوں کو بھی پابند کیا جائے۔ یہ 6 ماہ بعد اپنے ملازمین کے ٹیسٹ کرائیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے اگر خواہش ہو تو یہ کام ناممکن نہیں۔ آپ صرف جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور جماعت الوداع کو یہ ٹاسک سونپ دیں تو یہ لوگ 1 مہینے میں آدھے ملک کے ٹیسٹ کرا دیں گے۔ تاہم حکومت کو ان بیماریوں کی سستی کٹس بنوانی پڑیں گی، اور یہ بھی کوئی ناممکن کام نہیں۔ چنانچہ ہم اگر چاہیں تو یہ عین ممکن ہے، لیکن شاید یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ میں یہاں ایک اور ایشو کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کراتا چلوں۔ پاکستان شوگر، بلڈ پریشر، گردوں کے فیلئر اور جگر کی بیماریوں میں دنیا میں ٹاپ پر ہے۔ ہم شوگر میں پہلے، ہیپاٹائٹس میں دوسرے، گردوں کے امراض میں 8ویں اور امراض قلب میں جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اور جدید تحقیق کے مطابق ان تمام بیماریوں کا تعلق لائف اسٹائل اور خوراک سے ہے، اور ہم اپنی خوراک میں تھوڑی سی تبدیلی اور اپنا لائف اسٹائل بدل کر بڑی آسانی سے میڈیسن فری زندگی گزار سکتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ میں باقاعدہ انقلاب آ چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اب ادویات کے بغیر صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھی اگر پاکستان میں تھوڑی سی توجہ دیں، ہم لوگوں کے کھانے پینے، سونے جاگنے، کام کرنے اور سیر و تفریح کی روٹین بدل دیں تو ہم پوری آبادی کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ مثلاً ہم اگر اپنی خوراک میں روٹی اور چاول کے مقدار کم کر دیں، سبزیاں بڑھا لیں اور بازار کا کھانا بند کر دیں، روزانہ کم سے کم 10,000 قدم پیدل چلنا لازم کر دیں، جاپان کی طرح پورے ملک کو صبح اور شام 10-10 منٹ ایکسرسائز کے لیے رضامند کر لیں، حکومت ایکسرسائز کا ایک پیکیج تیار کرے اور ٹی وی، ریڈیو اور موبائل فون کمپنی کو پابند کر دے، یہ صبح اور شام 7 بجے پورے ملک کو یہ ایکسرسائز دکھائیں گے۔ صبح اسکولوں میں بھی ایکسرسائز لازم ہو اور دفتروں اور پبلک مقامات پر بھی، تو میرا خیال ہے ہم 5-10 برسوں میں پوری قوم کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح یہ فیصلہ بھی کر لیں جہاں کینٹین ہوگی وہاں جم بھی ضرور ہوگا، اور اسکول چھوٹے ہوں یا بڑے وہاں ایکسرسائز لازمی ہوگی۔ دیہات میں مولوی حضرات ہر نماز کے بعد تمام نمازیوں کو ساتھ لے کر واک یا ایکسرسائز کرائیں گے، اور ہم سب بازار، دفتر یا اسکول پیدل جائیں گے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آدھا یا 1/4 فاصلہ پیدل طے کریں گے، تو اس سے بھی ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ اور یہ انقلاب کوئی انوکھی بات نہیں ہے، پوری جدید دنیا میں یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، ہم نے بس ان پر عمل کرنا ہے اور نتائج پوری دنیا کو حیران کر دیں گے۔ اور خدا نخواستہ ہم نے اگر اب بھی آنکھیں نہ کھولیں تو اس بیمار قوم کو مارنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ہی اپنی بیماریوں کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جائے گی۔